ہاں جی، یہ واؤ کے اوپر جو لگی ہوئی ہے دال نما چھوٹی سی ہے، اس کا نام ہے جزم، ٹھیک ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ جزم کہتے ہیں۔ تو جزم جس حرف کے اوپر بھی آ جائے، اب جیسے یہ واؤ کے اوپر آ گئی ہے تو اس کا نام ہو گیا واؤ ساکن، ٹھیک ہے۔ یہی جزم کسی اور حرف کے اوپر آئے گی تو اس کا نام بھی ساکن ہی ہو جائے گا، جیسے اب یہ میم کے اوپر آئی ہے تو اس کا نام ہو گیا میم ساکن۔ یہی جزم اگر یا کے اوپر آئی ہے تو اس کا نام ہو گیا یا ساکن۔ مطلب یہ ہے کہ یہ جزم جس حرف کے اوپر بھی آ جائے اس حرف کو کیا کہتے ہیں؟ ساکن کہتے ہیں۔ اب یہ واؤ ساکن ہے، تو جب یہ واؤ ساکن ہوتا ہے نا تب اس کی بات اور ہوتی ہے، کیوں کہ واؤ ساکن سے پہلے جب پیش آ جائے تو واؤ ساکن کو ایک الف کے برابر لمبا کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ واؤ ساکن ہے، اس سے پہلے کیا آ گئی؟ پیش۔ اب ہم نے اس کو لمبا کیسے کرنا ہے؟ با واؤ پیش بو فَكَذَّبُوا نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، انشاءاللہ جہاں ہوں گے ایمان اور صحت کی نعمت سے مالا مال ہوں گے۔ ہاں جی، تو آغاز کرتے ہیں ہم اپنے آج کے سبق کا دعاؤں کے ساتھ، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنا علما رب زدنا علما رب زدنا علما۔ ہاں جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فا متحرک ہے، ہاں جی، اب فا متحرک یعنی متحرک حرف کس کو کہتے ہیں؟ اب یہ فا متحرک ہوا تو کیسے ہوا؟ تو زبر زیر پیش کو حرکت کہتے ہیں، اور یہ زبر زیر پیش والی حرکت جو ہے جس حرف کے اوپر آ جائے اس حرف کو متحرک کہتے ہیں۔ حرکت سے متحرک، زبر زیر پیش کا نام حرکت ہے، اب یہ حرکت جس حرف کے اوپر آئے گی اس حرف کو متحرک کہیں گے، ٹھیک ہے۔ اب یہ زبر والی حرکت فا کے اوپر آئی ہے تو ہم کیا کہیں گے کہ یہ فا متحرک ہے۔ کاف کے اوپر زبر والی حرکت آئی ہے تو ہم کہیں گے یہ کاف متحرک ہے، ٹھیک ہے۔ یہ با کے اوپر پیش والی حرکت آئی ہے تو ہم کہیں گے یہ با متحرک ہے، ٹھیک ہے۔ زبر زیر پیش جس حرف کے اوپر آئے گی ہم اس حرف کو متحرک کہیں گے، ٹھیک ہے۔ ہاں جی، تو اس کو پڑھیں گے کیسے؟ فا زبر فا، ٹھیک ہے، کیونکہ آگے بھی کاف متحرک تھا تو اس لیے جب زبر کے ساتھ آگے پھر زبر والا حرف آ جائے، زبر زیر پیش والا حرف آ جائے تو پچھلے والا جو حرف ہوتا ہے وہ اس کے ساتھ نہیں ملتا۔ اب یہ کاف کے اوپر آ گئی ہے زبر والی حرکت، آگے کیا ہے؟ زال کے اوپر شد۔ اب شد کس کو کہتے ہیں؟ یہ جو میری پینسل کی نوک کے اوپر سیدھ میں جو ہے تین دندوں والی لگی ہوئی ہے، اس کا نام ہے شد۔ ہاں جی، شد جو ہے جس حرف کے اوپر آ جائے اس حرف کو مشدد حرف کہتے ہیں۔ اب یہ شد کس کے اوپر آئی ہے؟ زال کے اوپر۔ اب زال کا نام کیا ہو گیا؟ مشدد، شد سے مشدد۔ تو مشدد حرف کو کیا مطلب ہوتا ہے کہ وہ جو مشدد حرف ہوتا ہے اس شد کی وجہ سے پچھلا والا حرف جو ہے وہ اس کے ساتھ ملے گا۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ کاف کو زال کے ساتھ ملانا ہے، لیکن نرمی کے ساتھ، کیونکہ زال جو ہے وہ نرمی والا حرف ہے۔ تو کیسے کریں گے؟ کاف زال زبر کر فا کر، ٹھیک ہو گیا۔ آگے ہے زال کے اوپر زبر والی حرکت، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے زال کو پڑھنا ہے، جو شاد والا حرف ہوتا ہے وہ دو بار پڑھا جاتا ہے، ایک تو پچھلے والا حرف اس کے ساتھ ملتے ہوئے، دوسرا اس کے اوپر جو زبر زیر پیش والا اعراب لگا ہوتا ہے وہ پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے اوپر زبر والا اعراب ہے، زبر والی حرکت ہے، جس کو کیا کہیں گے؟ زال متحرک، ٹھیک ہے۔ زال مشدد ہے شد کی وجہ سے اور زبر کی وجہ سے زال متحرک بن گیا۔ زال زبر را فا کر را، ٹھیک ہو گیا۔ آگے ہے با کے اوپر پیش والی حرکت، با کے اوپر پیش ہے، آگے کیا ہے؟ واؤ ساکن، کیا ہے؟ واؤ ساکن۔ واؤ کے اوپر کیا لگی ہوئی؟ جزم،
یہ جو چھوٹی سی دال نما ہے اس کا نام ہے جزم. اب یہ جزم جس حرف کے اوپر بھی آئے اس کو کہتے ہیں ساکن. اب یہ ہے واو ساکن. ٹھیک ہے، جو ساکن ہوتا ہے حرف وہ پچھلے والے کو بھی اپنے ساتھ ملاتا ہے. شاد والا حرف بھی پچھلے والا اپنے ساتھ ملاتا ہے، اور یہ جو ساکن حرف ہوتا ہے وہ بھی پچھلے والے کو اپنے ساتھ ملاتا ہے. ٹھیک ہے، اس میں سیکھنے والی بات یہ ہے کہ اگر ساکن حرف واو ہو، اگر جزم والا حرف کیا ہے، واو ہے، تو واو اس کو واو ساکن کہتے ہیں. واو ساکن سے پہلے اگر پیش آ جائے، واو ساکن سے پہلے دیکھنا ہے. ٹھیک ہے، واو ساکن سے پہلے اگر پیش آ جائے تو اسے ہم نے ایک الف کے برابر لمبا کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو کیسے لمبا کریں گے؟ با واو پیش بو. جو ہم نے کیا نا بو، یہ ہم نے ایک الف کے برابر لمبا کیا ہے. ٹھیک ہے، فَكَذَّبُوا. آگے ہے ہا کے اوپر پیش والی حرکت. پیش ہو، زبر زیر پیش ہو، اس کا نام کیا حرکت ہے. اب یہ پیش والی حرکت ہے تو اب اس کی وجہ سے ہا متحرک ہو گیا. تو ہاں جی، اس کا نام ہے ہا متحرک. تو کیسے پڑھیں گے؟ ہا پیش ہو فَكَذَّبُوهُ. آگے ہے فا کے اوپر زبر والی حرکت. عین کے اوپر بھی ہے زبر والی حرکت. قوف کے اوپر بھی ہے زبر والی حرکت. یعنی اس کا مطلب ہے کہ یہ حرف جو ہے وہ آپس میں نہیں ملیں گے. ان کی زبر زیر جو ہے زبر والی ہے وہ اپنے علیحدہ علیحدہ پڑھے جائیں گے. تو کیسے پڑھیں گے؟ فا زبر فا، عین زبر ع، فا، قوف زبر ق، فا. ٹھیک ہو گیا؟ ہاں جی، اب آگے جب دیکھا ہے رو کے اوپر پیش والی حرکت ہے، اگلا حرف ساکن ہے، واو ساکن ہے اس جزم کے آنے کی وجہ سے. اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ پچھلے والا حرف جو رو ہے اب وہ واو ساکن کے ساتھ ملے گا. پھر ایک اور بات پھر ذہن میں رکھنی ہے کہ یہ واو ساکن سے پہلے کیا آ گئی؟ پیش. واو ساکن سے پہلے جب بھی پیش آئے تو اسے ہم نے ایک الف کے برابر لمبا کرنا ہے. تو کیسے لمبا کریں گے؟ رو واو پیش رو فَعَقَرُوا. ٹھیک ہو گیا؟ فَعَقَرُوا. آگے ہے ہا متحرک. ہا کے اوپر کیا آگے؟ زبر والی حرکت. آگے ہے الف. اب ہم نے کیا دیکھنا ہے کہ الف سے پہلے، آپ نے یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھنی ہے کہ الف سے پہلے جب بھی زبر آ جائے تو اسے ہم نے ایک الف کے برابر لمبا کرنا ہے. کیسے؟ ہا الف زبر ہا فَعَقَرُوهَا. ٹھیک ہو گیا؟ ہاں جی، اب وقف کی صورت میں اب ہم نے کیا کرنا ہے، اس کو ویسے ہی رہنے دینا ہے کیونکہ یہ آخر والا حرف کیا ہے؟ الف ہے. الف جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ سے ہی ساکن ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس کا نام ہوتا ہے ساکن. ٹھیک ہے، تو جو ساکن حرف ہوتا ہے وہ وقف کی صورت میں ویسے کا ویسے ہی رہتا ہے، اس میں کچھ فرق نہیں پڑتا، فرق نہیں ڈالتے، نہ کہ کمی زیادتی، کوئی زبر زیر پیش کم کرنا، کچھ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، صرف ہم نے اپنا لہجہ نیچے کی طرف لے کے آنا ہے. تو کیسے لے کے آئیں گے؟ آگے وقف فَعَقَرُوهَا فَعَقَرُوهَا. ٹھیک ہو گیا؟ یہاں تک تو ہم نے کر لیا اس کا توڑ، یعنی کہ ایک ایک حرف کو ہم نے ملانا کیسے ہے، نرم کرنا ہے، لمبا کرنا ہے، یہ سب ہم نے توڑ کیا ہے. اب ہم نے کیا کرنا ہے، اس کا جوڑ کرنا ہے اور یہ سیکھنا ہے کہ ہم جب قرآن پاک کو روانگی کے ساتھ پڑھیں گے تو اپنا لہجہ کیسے بنانا ہے. لہجہ بنانا سیکھنا ہے، قرآن پاک کو خوبصورت بنانا ہے. تو کیسے پڑھیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. سورۃ الشمس مکیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا.